دیگر نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد وآل خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل اسلام دین غالب و تشیع مکتب غالب موضوع ہے گفتگو کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ توبہ میں آیت 33 میں فرمایا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ۔ خدا کی ذات وہ ہے جس نے رسول بھیجا امت کی ہدایت کے لیے، دین دے کر، حق دے کر، و ہدایت کا منشور دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے۔ اگرچہ یہ بات مشرکین کے لیے ناگوار ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ آپ مومنین کرام کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ دین اسلام جس طرح اس کی تفاصیل ہیں، تعلیمات ہیں، اعضاء و اجزاء ہیں و حقائق ہیں، دین کا ایک مزاج بھی ہے، اور دین کے اس مزاجی تقاضوں کے مطابق جب انسان عمل کرے دین کا حق ادا ہوتا ہے۔ اگر مزاج دین کو، حقیقت دین کو سمجھے بغیر انسان دین سے آشنا ہو جائے اور دین پر عمل پیرا بھی ہو جائے، حق دین ادا نہیں ہو سکتا۔ دین اسلام کا مزاج جو قرآن نے ذکر فرمایا ہے، جو اس کے ہر شق کے اندر نمایاں طور پر موجود ہے، وہ برملا طور پر موجود ہے، وہ یہ کہ یہ دین حاکمیت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ دین غلبہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اوصاف میں سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب مہیمن ہے ان تمام دینی کتابوں کے اوپر، آسمانی کتابوں کے اوپر جو اس سے پہلے آئی ہیں۔ قرآن ناسخ بھی ہے اور قرآن مہیمن بھی ہے۔ ناسخ اور مہیمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کہ قرآن آ گیا ہے تو حکومت قرآن کی ہوگی، حاکمیت قرآن کی ہوگی، سایہ قرآن کا تمام ادیان کے اوپر ہوگا، اور حجت قرآن ہوگا، اور وہ حقائق جو سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھے، اور اسی نسل کے لیے تھے، ان کی نسبت قرآن نئے احکام لے کر آیا، اور ان احکام جن کا وقت گزر گیا قرآن ناسخ ہے، لیکن وہ احکام ان کتابوں کے جو ناسخ نہیں ہوئے، جو ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق تھے، ان کی نسبت قرآن مہیمن ہے، یعنی وہ باقی ہیں لیکن نہ تورات اور انجیل کے عنوان سے باقی ہیں، اب قرآن کے نام سے باقی ہوں گے۔
قرآن کا ہیمنہ و تسلط اور احاطہ ہے تمام آسمانی کتابوں کے اندر۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں کہ جس ہستی کو قرآن عطا کیا گیا، جنہیں عہدہ رسالت عطا کیا گیا، جنہیں منصب نبوت عطا کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کریں، جو عناوین استعمال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ یہ کہ یہ رسول عالمین ہیں، یہ ہادی ہیں تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، وہ رحمت ہیں تمام عالمین کے لیے۔ جب تک عالمینی رسالت و عالمینی نظام قائم نہیں ہو جاتا اور احاطہ نبوت رسول اللہ و رسالت رسول اللہ و امامت رسول اللہ تمام عالمین تک پھیل نہیں جاتا، ہدف رسالت حاصل نہیں ہوا، چونکہ رسول اللہ رسول عالمین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ قرآن مہیمن ہے تمام ادیان کے اوپر، تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، اور رسول اللہ مہیمن ہے تمام انبیاء کے اوپر، تمام رہبروں کے اوپر، تمام ائمہ کے اوپر۔ اور اسی طرح دین اسلام کی جو تعلیمات خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، خواہ وہ معرفت کا حصہ ہو، عقیدے کا حصہ ہو، نظام کا حصہ ہو، احکام کا حصہ ہو، وہ معیشت کا حصہ ہو، وہ تعلیم کا حصہ ہو، وہ عبادت کا حصہ ہو، ان تعلیمات کے مزاج کے اندر غلبہ موجود ہے، ان کے اندر حاکمیت موجود ہے۔ اور اگر اس حد تک یہ تعلیمات نہ پہنچیں، غلبہ تک نہ پہنچیں، یہ تعلیمات بے اثر ہیں، ان کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر دین عطا فرمایا، رسول اللہ کو وہ قرآن عطا فرمایا، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ عہدہ رسالت و منصب رسالت کی ذمہ داریاں یہ ہیں، آپ نے دین کو دریافت کرنا ہے امانت کے ساتھ، آپ نے دین کو تبلیغ کرنا ہے امانت کے ساتھ، آپ نے دین کو نافذ کرنا ہے امانت کے ساتھ۔ لیکن یہی تمام ماموریت نہیں ہے، بلکہ دین کو غلبہ بھی عطا کرنا ہے۔ دین کے غالب آنے تک آپ کی تگدو جاری رہے گی۔ دین جب چھا جائے، تمام بشریت کے اوپر سایہ دین کا پڑ جائے، وہ تمام ادیان دین اسلام کے سامنے جب محکوم ہو جائیں، اس کے ہیمنہ و سیطرہ میں آ جائیں، اس وقت حقیقت میں دین کا مقصد پورا ہوا اور رسالت و نبوت کا منصب پورا ہوا۔ آج ہم بعض اوقات سنتے ہیں یہ جملے، اور یہ اسی دین ناقص دین شناسی کا نتیجہ ہے کہ اگر ہم دین کو اپنی ذات پر لاگو کر لیں، دین کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ کرتے ہیں یہ لوگ بات، کچھ ایسے لوگ ہیں جو صلح پسند، امن پسند لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، آپ خود اپنی ذات پر دین کو لاگو کر لیں، اپنی ذات پر دین کو نافذ کر لیں، بس دین کا حق آپ نے ادا کر دیا۔ اور ہیں کچھ لوگ جنہوں نے دین کا ایک حصہ اٹھا کر اپنی ذات پہ نافذ کر لیا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ دین کا حق ادا کیا ہے، کیونکہ یہ دین ایک انسان کی فقط ذاتی، شخصی اور انفرادی زندگی کا منشور نہیں ہے کہ ہم اسے اپنی ذاتی زندگی پر اگر نافذ کر لیں تو ہم نے ساری ذمہ داری دین کی ادا کر دی ہے۔ اس لیے کہ اگر دین کے مزاج کو دیکھیں، وہ ہماری ذات سے کہیں وسیع تر ہے، ہماری شخصیت سے بڑا ہے، دین بہت پھیلا ہوا ہے، اور اتنی وسیع چیز کو ہم اگر فقط اپنی ذات تک سمیٹ کے لے آئیں تو نہ صرف ہم نے دین کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ شاید ہم نے دین کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ جو چیز وسیع ہوتی ہے، جس کے اندر وسعت ہے، جس کا طول ہے، جس کا عرض ہے، جس کے اندر ہیمنہ و تسلط و احاطہ ہے، جو عالمین کی سطح تک پھیلی ہوئی جو چیز ہے، اس کو سمیٹ کر میں اگر اپنی ذات کی حد تک لے آؤں تو میں نے اس کو بھی نقصان پہنچایا ہے، میں نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ اگر ایک خیمہ ایسا لگایا جائے، شامیانہ ایسا لگایا جائے جو 1000 افراد کے لیے ہے،
1000 افراد کے بیٹھنے کی اگر جگہ بنائی جائے اور ایک آدمی آ کر اپنی چالاکی سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنی مکاری سے، اپنی دینداری سے، کسی بھی اپنی صلاحیت سے فائدہ اٹھا کر وہ سارا شامیانہ اپنے ساتھ مخصوص کر لے، اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کر لے، کسی جگہ پر اپنے کھانے کی اشیاء رکھ لے، کسی جگہ اپنے سونے کا انتظام کر لے، کسی جگہ اپنے بیٹھنے کا انتظام کر لے، کسی جگہ اپنے مہمانوں کا انتظام کر لے، وہ جگہ جو 1000 آدمیوں کے لیے بنائی گئی تھی اسے فقط اپنی ذات کی حد تک لے آنا، در حقیقت اس نے دین کے ساتھ یا خیمے کے ساتھ ستم کیا ہے۔ اس کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے کہ جو خیمہ 1000 آدمیوں کے لیے لگا اس میں 1000 آدمی آ جائیں اور 1000 آدمیوں تک اس کا سایہ بڑھ جائے۔ جب تک 1000واں آدمی اس میں شامل نہیں ہوتا اس خیمے کا مقصد حاصل نہیں ہوا، جب تک وہ 1000واں آدمی بھی اس کے اندر نہیں آ جاتا۔ دین کے مزاج کے اندر حاکمیت موجود ہے، دین کے مزاج کے اندر غلبہ موجود ہے۔ غلبہ سے مراد اردو زبان میں جو اصطلاح ہے ہماری غلبہ پا لینا، وہ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری دینی اصطلاحات ہماری جو عربی زبان کی ہیں اردو میں بھی وہی لفظ استعمال ہوتے ہیں اور ہم عام طور پر اردو معنی ہی مراد لیتے ہیں اور اس سے ہم کسی اور طرف نکل جاتے ہیں۔ مقصد اس ٹرم کا کچھ اور ہوتا ہے اور اردو معنی اس کا ہمیں کسی اور طرف لے کر چلا جاتا ہے، کہ اس کی بہت ساری مثالیں ساتھ ساتھ گفتگو میں عرض ہوتی رہتی ہیں، یہاں بھی آپ کی خدمت میں شاید عرض ہوتی رہیں۔ ہمیں چونکہ ہر آئیڈیالوجی، ہر نظریہ و تفکر و مکتب اپنی خاص زبان رکھتا ہے، اس کو ڈکشنری کی مدد سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ مکتب کی اپنی مخصوص زبان ہوتی ہے، مکتبی زبان ہوتی ہے۔ ڈکشنری مکتب کی ترجمان نہیں ہوتی، لغت کی ترجمان ہوتی ہے، لغت کی ترجمان ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کسی چیز کی لغوی بنیاد دیکھنی ہے تو ڈکشنری کی طرف رجوع کریں گے۔ مثلا آپ قرآن مجید کھولیں اور ہر لفظ کو ڈکشنری کی مدد سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں، عربی حل ہو جائے گی آپ کے لیے، یعنی لغت عربی، قرآن کی لغت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن آپ مقصود قرآن و مراد قرآن نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ قرآن نے لغت کے الفاظ اٹھا کر ان الفاظ کے اندر اپنے معانی، اپنا مکتب، اپنا نظریہ ان کے اندر پیش کیا ہے۔ جب لغت کی مدد سے مکتب پیش ہوتا ہے تو دو چیزوں سے آشنائی ضروری ہے، ایک لغت سے آشنائی ضروری ہے اور دوسرا مکتب کی اصطلاح سے آشنائی ضروری ہے کہ مکتب اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کر رہا ہے۔ اور یہ بہت سادہ سی بات ہے، چونکہ میں دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں عرض کر رہا ہوں تو ممکن ہے اجنبی لگتی ہو ہمیں یہ بات، لیکن اگر آپ دوسرے شعبوں میں دیکھیں تو ایسے اجنبیت نہیں ہے، اس میں اتنی مانوس بات ہے۔ اگر آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آئی ٹی سے آپ کا تعلق ہے، کمپیوٹر کے کسی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اور جو اصطلاح آئی ٹی میں استعمال ہوتی ہے آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیں، عام انگلش ڈکشنری کھول کے دیکھیں تو آپ کو کبھی بھی کمپیوٹر کی زبان سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ ہر چیز کمپیوٹر سے تعلق رکھنے والی ہر ٹرم، آئی ٹی کی ہر ٹرم ڈکشنری کی مدد سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو کبھی بھی یہ سمجھ نہیں، بلکہ نہ صرف سمجھ میں نہیں آئے گا، شاید گمراہی زیادہ بڑھتی جائے گی، غلطی زیادہ ہوتی جائے گی، مقصود سے دور زیادہ ہوتے جائیں گے، اور جو کچھ وہاں بیان ہو رہا ہے اس سے فاصلہ زیادہ بڑھتا جائے گا آپ کا۔ آپ کو جس شعبے کی، جس علم کا معنی درکار ہے اس کی اصطلاح بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے کیا مراد لی ہے۔ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئے ایسے الفاظ جن کو ہم بہت سرسری لیتے ہیں، جبکہ بہت دقیق معانی ان کے مراد دیے گئے ہیں۔ امت کا لفظ، امام کا لفظ، اگر یہ امام اور امت ہی کھل جائیں، قرآنی دو اصطلاح ہی کھل جائیں، پورا دین انسان کے لیے کھل جاتا ہے۔ ہم جو پیروان مکتب امامت ہیں، امامت قرآنی سے ابھی آشنا نہیں ہوئے، ہم امامت کلامی سے آشنا ہیں۔ علم کلام نے جس امامت کو وضاحت کی ہے، ابھی ہمارے ذہنوں میں علم کلام کی امامت بیٹھی ہوئی ہے، قرآن کی امامت ابھی نہیں آئی، چونکہ علم کلام ایک علم ہے،
جس کا کام شریعت کی بعض خاص موضوعات کو اٹھا کر اور ان میں تحقیق کرنا، ان میں بحث کرنا، ان میں گفتگو کرنا ہے۔ اس گفتگو کے دوران وہ اپنی اصطلاح بھی بناتا ہے، وہ اپنے معنی کا لباس بھی اس کو پہناتا ہے، وہ ہر دوسرے علم کی طرح حق رکھتا ہے کہ اپنے علمی قواعد اور علمی ضوابط کے تحت اس لفظ کو یا اس اصطلاح کو پھیر لے، جس طرح باقی تمام علوم نے ایسا ہی کیا ہے، علم کلام نے بھی ایسا کیا۔ اور ہمیں جو بھی امامت بتائی جاتی ہے وہ کلامی امامت بتائی جاتی ہے، اور سارا جھگڑا کلامی امامت کا ہے۔ قرآنی امامت کی طرف ابھی فرصت نہیں ہوئی آنے کی کہ قرآن اس امام کے لفظ کو کس معنی میں استعمال کر رہا ہے، مراد کیا لے رہا ہے، اور امت سے قرآن کی مراد کیا ہے۔ کہ تھوڑا سا ابتدائی طالب علمانہ گفتگو جتنی بذات تھی اس کے مطابق ہم نے شروع کی تھی، ابھی بعض ناقص ہے۔ نظام یا امت سازی از نظر قرآن گزشتہ ماہ مبارک رمضان میں یہ گفتگو کی تھی بعض عزیزوں کی خدمت میں، جو نیٹ پر بھی تھی، معلوم نہیں آپ نے اس کو پیگیری کی یا نہیں کیا۔ ایک موضوع ہے قرآنی تناظر میں کہ امت سے قرآن کیا مراد لیتا ہے۔ یہ لفظ امت کا جو ہم اردو میں فراوان استعمال کرتے ہیں، ابھی امت اسلامیہ مثلا استعمال کرتے ہیں، امت فلاں، امت قرآن، وہ امت جو قرآن مراد لے رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اردو زبان میں لفظ امت کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جتنی بھی اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں انہیں ہم ڈکشنری سے اس کی بنیاد تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی لغوی بنیاد کیا ہے، لیکن اس اصطلاح سے مراد کے لیے ہمیں مکتب قرآن، مکتب دین کو سمجھنا ہوگا، اس اصطلاح سے آشنا ہونا پڑے گا ہمیں، کیونکہ قرآن لغت کے ذریعے سے اپنے مفاہیم، اپنے معانی بیان کر رہا ہے۔ لغت ترجمان ہوتی ہے کلچر کی، لغت کسی کلچر کی ترجمان ہوتی ہے۔ ہر زبان، خواہ وہ عربی زبان ہو، خواہ وہ فارسی زبان ہو، یا وہ انگریزی ہو یا اردو ہو یا پنجابی ہو یا پشتو ہو، جو بھی زبان ہو، وہ عالمی زبان ہو یا لوکل زبان ہو، ملکی زبان، اگر صرف زبان کو ہی آپ نے دیکھنا ہے، لغت کو دیکھنا ہے، تو وہ فقط کلچر کی ترجمان ہے۔ مکتب کی ترجمان اس کو بنانا پڑتا ہے، مکتب کے لیے اس زبان کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح اردو ایک زبان ہے، ایک کلچر کی ترجمان ہے، اس کے الفاظ اپنے معانی رکھتے ہیں، لیکن سارے معانی کلچرل معانی ہیں۔ کلچرل معانی سے مراد یعنی وہ رسومات، وہ آداب، وہ مفاہیم جو اس ماحول کے اندر وجود میں آئے اور لوگ ان سے مانوس ہیں، یہ زبان انہی کو ادا کر رہی ہے۔ مکتب کے لیے اردو کو مکتبی زبان بنانا پڑے گا کہ اردو کے الفاظ کے ذریعے سے ہم مکتب بنائیں۔ میں مثال پھر وہی دیتا ہوں آپ کو کہ اردو ابھی ترجمان نہیں ہے آئی ٹی کی زبان کی، انگلش ترجمان بنائی ہے۔ اردو میں کوئی چیز آپ باز کرتے ہیں، اردو ویب سائٹ بناتے ہیں اور اس کے اندر جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے والے، یوز کرنے والے پتہ نہیں ہوتا یہ مراد اس سے کیا ہے، لیکن انگلش کی زبان آپ زیادہ سمجھتے ہیں۔ چونکہ آئی ٹی کی اصطلاح اردو ابھی اس کے لیے نہیں بن سکی، اردو کو اس درجے پہ لایا نہیں گیا یا اہمیت نہیں دی گئی۔ ہو سکتا ہے ساری دنیا نے کیا، چائنیز نے چائنیز زبان کو آئی ٹی کی زبان بنا دیا، جاپنیز نے وہ اپنی زبان کو آئی ٹی کی زبان بنا دیا، اب ایرانیوں نے فارسی کو آئی ٹی کی زبان بنا دیا، لیکن اردو والوں نے یہ کام نہیں کیا۔ لہذا اردو میں آپ کبھی بھی وہ ٹیکنالوجی نہیں بیان کر سکتے۔ آپ اپنی اردو سائنس کی کتابوں کو بھی دیکھیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ترجمہ کوئی لفظ نہیں ہے کسی بھی چیز کے لیے، وہی انگلش کے تلفظ ہیں، صرف اردو ہجا میں اس کو لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ چونکہ یہ زبان بنا نہیں سکے، نہ علم کی ترجمان، نہ ٹیکنالوجی کی ترجمان، نہ دین کی ترجمان، نہ مکتب کی ترجمان، نہ آئیڈیالوجی کی ترجمان ہے اردو۔ چونکہ اردو کو اتنی اہمیت اردو دانوں نے نہیں دی، اردو کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر صرف زبان کو دیکھنا ہے، زبان کلچر کی ترجمان ہے، مکتب کی ترجمان بنانا پڑتی ہے۔ کہ قرآن مجید نے یہی کام کیا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک عربی زبان جو لوگوں کی عام عربوں کی زبان تھی، اس زبان کو لے کر اس میں اسلام پیش کیا، اس میں دین پیش کیا،
اس میں معارف الہی پیش کیے. ان معارف کو اب ہم نے مکتب سے سمجھنا ہے، یعنی مکتب کے اصول، مکتب کی بنیادیں، مکتب کے ضابطے، اور اس تناظر میں ہم نے ان الفاظ کا ترجمہ یا ان الفاظ کی تفسیر کرنی ہے. اگر اس تناظر میں آ کر دیکھیں جو الفاظ چنے گئے، انتخاب کیے گئے ان مفاہیم و معانی کو بیان کرنے کے لیے، خود لفظ اسلام اس کی مکتبی تفسیر کچھ اور ہے، لغوی معنی کچھ اور ہے. اگر آپ ڈکشنری میں اسلام دیکھیں وہاں کچھ اور لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے لفظ اسلام بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، رضیت لکم الاسلام دینا، خدا نے اسلام کو تمہارا دین قرار دیا ہے. یا لفظ دین، خود لفظ دین جو قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. ڈکشنری میں جا کر دیکھیں دین سے کیا مراد ہے، لیکن قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین سے کیا مراد لی ہے. ربط ہے، لغوی معنی کا اصطلاحی معنی کے ساتھ تعلق ہے، مکتبی معنی کا لغوی معنی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن در عین حال لغوی معنی اور ہے، مکتبی معنی اور ہے. جب ہم نے مکتب کی زبان پڑھنی ہے تو ہمیں اس مکتب کے اندر اس کی حقیقت کو دیکھنا ہوگا کہ مکتبی معنی یا مکتبی مفہوم اس کے اندر کیا ادا کیا جا رہا ہے، مکتب کیا بیان کرنا چاہتا ہے اس لفظ سے. اس لیے اگر کوئی دین شناس بننا چاہے اور صرف اس کے پاس ڈکشنری اور قرآن پڑھا ہو، ہر لفظ کا ترجمہ ڈکشنری سے دیکھ کر کرے، یہ قرآن سے بہت دور چلا جائے گا. جیسا کہ گئے ہیں کہ اس کی ایک مثال بھی میں عرض کر دیتا ہوں. ان لوگوں میں سے جو ڈکشنری کی مدد سے جنہوں نے قرآن سمجھا، ان میں سے ایک یہ جناب ہیں پرویز صاحب، نام پتہ نہیں سنا ہوا ہے آپ نے، یعنی غلام احمد پرویز، پورا ایک فرقے کے بانی ہیں اور قرآنی فرقہ ہے. یعنی انہوں نے صرف قرآن کو محور قرار دیا، قرآن کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے. جس طرح اہل حدیث اور اخباری، شیعہ میں اخباری ہیں، اہل سنت میں اہل حدیث ہیں. وہ حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، تو قرآن کو بھی نہیں مانتے. قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ قابل عمل. بہت ساری وجوہات ہیں اخباریوں کے. ایک تو کہتے ہیں یہ معصومین کے لیے آیا، ہمارے لیے نہیں آیا. قرآن اتارا ہی خدا نے معصومین کے لیے، وہ اس پر عمل کریں. خود جان چھڑا لی یہیں پر اپنی، یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ قرآن میں معاذ اللہ رد و بدل ہوا ہے. اخباری نظریات اس وقت زیادہ پھیل رہے ہیں تشیع کے اندر. یہ مکتب آج سے کچھ پہلے 2 صدیاں پہلے 3 صدیاں پہلے اٹھا تھا، لیکن علماء کی کوششوں سے، جہاد سے، مبارزے سے اس انحرافی تفکر سے نجات ملی. تشیع، مکتب تشیع بچا لیا گیا. اب دوبارہ اس کے اندر جان پڑ رہی ہے. بہت سارے لوگ اس کو ذریعہ قرار دے کر، چونکہ اس کے اندر بہت گنجائش ہے، اخباری مکتب کے اندر بہت کچھ ہے. ذرا جب قرآن چھوڑ دیں آپ، 2 چیزوں کو کہتے ہیں قریب نہیں جانا، ایک عقل اور ایک قرآن. ان دونوں کو آپ نے قریب نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ چونکہ عقل روایات میں، حدیث میں آیا ہے کہ عقل انسان کو دین نہیں سمجھ سکتی، عقل گمراہ کرتی ہے. اور قرآن کے قریب کیوں نہ جائیں؟ ایک تو کہتے ہیں ہمارے لیے ہے نہیں، ہے معصومین کے لیے ہے. دوسرا یہ کہ اس کے اندر رد و بدل ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے. وہ دونوں باتیں غلط ہیں. قرآن ہدی للناس ہے، تمام بشریت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. شیعہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے، اثنا عشریہ کا، کہ قرآن جو اس وقت موجود ہے مسلمانوں کے پاس، یہی وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر اتارا، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی فرق کے. اور یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ کے حکم سے تدوین ہوا. اس کی ترتیب بھی وہی ہے جو رسول اللہ نے ترتیب ایجاد کی ہے. اس کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ بعض آج ان کو خواب آ رہے ہیں. وہ 12 امام گزرے ہمارے، اور امیر المومنین کو حکومت بھی گزری، اور سید الشہداء نے آخری انتہائی قدم تک اٹھا لیا. معاذ اللہ اگر قرآن میں کوئی رد و بدل ہوتا تو سب سے پہلے سید الشہداء کربلا جانے سے پہلے یہ کام ضرور کرتے.
چونکہ سید الشہداء کو کسی کی پرواہ نہیں تھی. امام صادق علیہ السلام نے سارا دین باریکیوں کے ساتھ بیان کر دیا. اور اگر معاذ اللہ قرآن میں رد و بدل ہوتی تو یہ وضو و تیمم کے مسائل بیان کرنے سے پہلے امام علیہ السلام یہ اہم فریضہ انجام دیتے کہ قرآن میں جو رد و بدل ہوئی ہے اس کو تصحیح کرتے حجت خدا کے طور پر. لیکن کسی امام نے نہیں کیا یہ عمل, اسی کو قرآن سمجھا جو آج ہمارے پاس موجود ہے. یہ اخباری مکتب انحرافی. اور لطف کی بات یہ ہے کہ پہلے جو اخباری تھے وہ عالم تھے, اب جو اخباری نسل پیدا ہو رہی ہے یہ جاہل ہیں. عالموں نے اتنا گمراہی پھیلائی جب عالم اخباری تھے. آپ یہ اندازہ لگا لیں, جب عالم تھے اخباری, عالم تھے پڑھے لکھے تھے, اس وقت اتنی گمراہی انہوں نے پھیلائی. اور آج جب جاہل ہو گئے اخباری, جاہل شروع ہو گئے, تو ان کا اندازہ خود لگانے کہ یہ کہاں پہنچائیں گے سلسلے کو. یہ ایک بہت ہی گمراہانہ تفکر ہے اخباریت کہ کسی مناسب وقت پر یہ انحرافی افکار جو تاریخ میں بھی رہے اور آج بھی موجود ہیں, ان کی وضاحت کی ضرورت ہے. ہمیشہ اس فرصت کی تلاش میں ہم رہتے ہیں کہ کوئی ایسے بہانے موقع ملے تاکہ یہ چیزیں جو رائج ہو رہی ہیں اور پرچار ہو رہی ہیں, بعض تصوف کے نام سے, کچھ عرفان کی انحرافی شکلیں, کچھ عقائد کی انحرافی شکلیں, کچھ اخباریت کے نام سے, کچھ کس نام سے, یہ در حقیقت زہریلے نظریات ہیں. کچھ مہدویت کے نام سے, کچھ اور ناموں سے, کہ ایک بہت ہی زہریلا نظریہ جو پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, مہدویت کے نام سے انجمن حجتیہ کا نظریہ ہے. انجمن حجتیہ جو ایران میں بنی تھی, وہ مدرسہ حجتیہ نا وہ اور ہے, اس میں آپس میں مکس نہیں کر دینا, مدرسہ حجتیہ اور انجمن حجتیہ. مدرسہ حجتیہ قم میں مشہور مدرسہ ہے جو آیت اللہ حجت کو کمرئی نے بنایا تھا, اس وجہ سے اس کو حجتیہ کہتے ہیں, چونکہ اس کے بنانے والے آیت اللہ حجت تھے. اور یہ جو انجمن حجتیہ ہے, اس کے بنانے والے ایک شخص ہیں شیخ محمود حلبی. شیخ محمود حلبی یہ ایک ذاکر انسان تھے, مجلسیں پڑھنے والے, عالم نہیں تھے اتنے پڑھے لکھے. انہوں نے مہدویت کا ایک نیا نظریہ بنا کر جوانوں کے اندر پرچار کیا. انقلاب سے پہلے شروع کیا اور پھر اس کے بعد انقلاب کے دوران. اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا فرمانا تھا کہ انقلاب کی راہ میں جو باطل گمراہ نظریے پیدا کیے گئے ہیں, ان میں سے سب سے گمراہ نظریہ یہی انجمن حجتیہ کا ہے. جو معتقد ہیں امام کے, ابھی کچھ ایسے بیمار اذہان بھی موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ اصل شیعہ کے اندر مہدویت کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ بھی آپ متوجہ رہیں عزیزان جوان. اس دن ایک جوان آیا کسی اور شہر میں, کتاب لے کر آیا اور لے کر جی ایک اہل سنت کی شخصیت کا نام لیا, ایک شیعہ کے نام سے جو مشہور ہیں, اور دونوں کا کہا کہ غامدی صاحب ادھر سے اور ایک صاحب ادھر سے نام لیا کہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ امام مہدی نہیں ہیں, وہ نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ کہتے ہیں وہ دونوں متفق ہیں اس بات پر. انہوں نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. بھائی اب جوانوں کے اوپر اثر ہوتا ہے, ظاہر ہے ایک کے اختیار میں مثلا وہ میڈیا ہے, میڈیا پہ لا کیا جاتا ہے یہ کام. باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ان افکار کو آہستہ آہستہ زہر کے طور پر جوانوں کے اندر, زہر کے طور پر مسلمانوں کے اندر, متدینین کے اندر پھیلایا جا رہا ہے. شاید مناسب ترین تعبیر جملہ جو ان کے لیے جچتا ہے وہ حضرت امام ہادی علیہ السلام کا فرمان ہے. حضرت امام ہادی علیہ السلام نے ایک ٹرم استعمال کی جو میں نے بیان کی ہے بہت ساری جگہوں پر, سنی ہوگی آپ نے. چونکہ تشیع کے اندر ہمیشہ ایسا رہا ہے, پوری تاریخ تشیع بھری ہوئی ہے اس قسم کے مسائل سے
کہ ہمیشہ ایک انحرافی گروہ ائمہ کے زمانے میں ہی پیدا ہوتے رہے جنہوں نے لوگوں کو ائمہ سے دور کیا، ولایت سے دور کیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ کربلا کے فوراً بعد، کربلا تک سید الشہداء علیہ السلام تک نہیں تھا، کوئی انحرافی گروہ شیعوں کے اندر پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن کربلا کے بعد بہت پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلا انحرافی گروہ امام سوم کے زمانے میں ہی پیدا ہو گیا، جنہوں نے امام چہارم کے زمانے میں امام زین العابدین علیہ السلام کو چھوڑ کر محمد ابن حنفیہ کو امام مان لیا کہ یہ امام ہے ہمارے، اور یہ مہدی آخر الزمان ہے۔ فرقہ کیسانیہ، یہ وہ لوگ وجود میں آئے جنہوں نے وہیں سے ایک الگ شاخ بنا لی اپنی۔ امام پنجم کے زمانے میں ایسے لوگ آئے، یہ زیدی، جو امام پنجم کے مقابلے میں زیدی فرقہ بن گیا۔ زیدی سادات نا، یہ زیدی سادات زید بن علی کی اولاد ہیں، زیدی شیعہ زید بن علی کے پیروکار ہیں، جو زید بن علی کو امام مانتے ہیں، محمد بن علی کو امام نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ زید امام ہیں، محمد باقر امام نہیں۔ یہ ایک اور شاخ بن گئی زیدی۔ اسی طرح امام ششم کے زمانے میں سب سے زیادہ انحراف پیدا ہوا، اور اسی طرح بڑھتا بڑھتا یہ ہر امام کے زمانے میں گروہ وجود میں آتے گئے، بعض اوقات بڑے مضبوط، بعض اوقات ڈھیلے، اور ان کو بنو امیہ کی سرپرستی تھی، یہ شیعہ گمراہ گروہوں کو، اور بنو عباس کی باقاعدہ ان کے ساتھ ملے ہوتے تھے، وہ ان کو وسائل دیتے تاکہ تشیع کے نام پر ائمہ سے دور کریں، ائمہ معصومین سے۔ ان میں سے خطرناک گروہ امام ہفتم کے بعد وجود میں آیا، امام اشتم کے زمانے میں، جن کو فرقہ واقفیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑے بڑے علماء شامل تھے کہ انہوں نے امام اشتم سے دور کرنے کے لیے شیعوں کو باقاعدہ ایک شیعہ کا الگ فرقہ بنا دیا واقفیہ کے نام سے، اور کہا کہ امام کاظم علیہ السلام شہید نہیں ہوئے بلکہ پردہ غیبت میں چلے گئے، اور یہ مہدی آخر الزمان ہے، یہی ظہور کریں گے۔ اور امام رضا علیہ السلام کو کہا کہ آپ امام نہیں ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے امام۔ یہ فرقہ بڑھتا گیا، بنو عباس نے اس کو خوب تقویت کی۔ ویسے بھی خمس کا پیسہ ان کے پاس امام کاظم علیہ السلام کے زمانے سے جمع تھا، چونکہ امام کا زیادہ وقت جیل میں گزرا، زندانوں میں گزرا، اور یہ وکیل تھے امام کاظم علیہ السلام کے۔ ان وکیلوں نے سارا پیسہ خمس کا اکٹھا کیا، امام رضا علیہ السلام کو نہیں دیا، اور اس خمس کے پیسے سے گمراہی پھیلانا شروع کر دی، اور امامت سے لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیا خمس کا پیسہ خرچ کر کے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آج اس زمانے میں خمس کی مدد سے لوگوں کو انقلاب سے دور کیا جا رہا ہے، خمس کی مدد سے امام رضا سے لوگوں کو دور کیا گیا۔ پیسہ امام کا، مال امام کا، اور اسی پیسے سے خیانتکاروں نے امامت سے لوگوں کو دور کیا۔ یہ فرقہ بہت خطرناک فرقہ تھا، بڑھتا گیا۔ امام نہم کے زمانے میں اس نے بہت عروج حاصل کیا، اور امام دہم کے زمانے میں اتنا یہ چھا گیا کہ امامت حقیقی کے پیروکار اثنا عشری، جن کو آج ہم کہتے ہیں، وہ لوگ مرعوب ہو گئے ان سے۔ یہ ان کی مجالس میں آتے، ممبروں پہ آتے، اور اپنے افکار، گمراہانہ افکار پھیلاتے۔ ایک شخص آیا امام ہادی علیہ السلام، امام دہم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ہمارے اندر بھی گھس آتے ہیں، اور تشیع کے عقائد کہہ کر اپنی باتیں کرتے ہیں، اور شبہے ڈالتے ہیں، پریشان کرتے ہیں ہمارے جوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، ہماری مجالس کے اندر آ جاتے ہیں۔ آیا ہم انہیں آنے دیں یا نہ آنے دیں؟ امام علیہ السلام نے بڑا خوبصورت لفظ، ٹرم ان کے لیے استعمال کی۔ امام نے فرمایا کہ یہ ممتورہ ہیں، اس ممتورہ کو اپنی مجلس میں مت آنے دو۔ ممتورہ عربی زبان میں اس کتیا کو کہتے ہیں جو بارش میں کھڑی ہوتی ہے، بھیگ جاتی ہے، مطر بارش کو کہتے ہیں۔ ممتورہ وہ کتیا جو بارش میں کھڑی رہتی ہے، بھیگ جاتی ہے، پھر خشکی پہ آ جاتی ہے، اندر کمرے میں آ جاتی ہے۔ اور کتوں کی یہ عادت ہے کہ جب بھیگ جائیں پھر اس کے بعد خشکی میں آ کر سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنا، کبھی غور کیا کریں نا کیا کرتے ہیں کتے جی، جھٹکتا ہے، اپنا بدن جھٹکتا ہے کہ بدن کے اس کے اوپر جو پانی ہے وہ سارا گر جائے ادھر ادھر۔ وہ قطرے، چونکہ اس کے بالوں کے اوپر قطرے قطرے جمع ہوتا ہے، چرب ہوتا ہے بال اس کے، لہذا وہ قطرے قطرے دائیں بائیں پھیل جاتے ہیں۔ اس ممتورہ کا کام یہ ہے کہ کتیا بارش میں بھیگ جاتی ہے، پھر خشکی میں آ کر بدن جھٹکتی ہے، اور تمام فضا چند میٹر مربع کو بالکل نجس کر دیتی ہے، اور جو قریب کھڑا ہوا انسان ہو اس کو بھی
نجس کر دیتی ہے، وہ نجس کر دیتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ممتورہ ہیں، یہ نظریاتی ممتورہ ہیں، یہ فکری ممتورہ ہیں، ان کے نجس اور پلید افکار اور عقائد ہیں، اور یہ پلید افکار لے کر تمہاری مجلسوں میں آ کر جب یہ زبان کھولتے ہیں تو یہ اس نجس کتیا کی طرح اپنے پلید افکار تمہارے اندر پھیلاتے ہیں اور تمہیں بھی شبہات میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے امام نے فرمایا ممتورہ سے اجتناب کرو۔ ممتورہ ایک چار ٹانگوں والی کتیا ہے، اس سے تمہارے کپڑے نجس ہو جائیں گے اور پھر دھو کے دوبارہ پاک کر سکتے ہو، لیکن یہ ممتورہ نظریاتی یہ تمہارے ذہنوں کو نجس اور پلید کر سکتے ہیں۔ عزیز من، جو ہر پانی سے نہیں دھلتا یہ اثر، آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں ممتورہ کی وجہ سے گمراہ، انحراف اور انحرافی افکار کا شکار ہو گئے۔ یہ مثال دی فقط آپ کی خدمت میں کہ اس قسم کے انحرافی گروہ میں ایک یہ اخباری تفکر ہے، ایک انجمن حجتیہ ہے، ان لوگوں کے نظریے مہدویت کے نام پر صرف ایک میں اشارہ خطرے کا اعلان کر رہا ہوں، الارم بجا رہا ہوں اپنے جوانوں کی خدمت میں، ان عزیزوں کی خدمت میں کہ ہوشیار رہیں، جہاں دین کی بات ہو رہی ہو، جہاں دین کے نام پر آپ کو مہدویت کے نام پر کچھ کہا جا رہا ہو، آپ کے پاس مستند دین ہونا چاہیے، مستند دین ہونا چاہیے۔ عزیز من، مستند دین آج یہ ہمارے استاد بزرگوار کا فرمانا ہے، میں انہی کا جملہ ہمیشہ تکرار کیا اور عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ان کا یہ فرمانا ہے جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے دو طرح کی آیات نازل کی ہیں، محکم اور متشابہ، اسی طرح یہ آیات حجج الاسلام وہ آیات اعظام، آیت اللہ، مجتہدین، یہ آیت اللہ بھی استاد جوادی عاملی کا یہ فرمانا ہے۔ وہ یہ فرماتے کہ جس طرح آیات قرآن دو طرح کی ہیں، آیت اللہ مجتہدین بھی دو طرح کے ہیں، محکم اور متشابہ۔ اور قرآن کا فرمانا یہ ہے کہ متشابہ کو محکم کے سائے میں رکھ کر سمجھو، اگر متشابہ محکم کی طرف پلٹتا ہے تو اس پر عمل کرو، اگر محکم متشابہ محکم کی طرف نہیں لوٹتا تو قابل عمل نہیں ہے، رک جاؤ اس متشابہ سے۔ اسی طرح یہ استاد بزرگوار فرماتے ہیں کہ وہ فقیہ، وہ آیت اللہ جو متشابہ ہے، جب تک محکم کی طرف نہ لوٹے وہ قابل عمل نہیں ہے، اور محکم ترین آیت اللہ روح اللہ خمینی ہے، جنہوں نے روح دین کو، مزاج دین کو سمجھا، احکام دین کو بھی سمجھا، نظام دین کو بھی سمجھا، مزاج دین کو بھی سمجھا۔ لہذا بیٹھنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہو ہم کدھر جائیں، حجت تمام ہے ہمارے اوپر۔ آج کسی کو حق نہیں بنتا کنفیوژن کا، انقلاب کے بعد، امام کے بعد کسی کو حق نہیں بنتا کہ میں کنفیوز ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی جو بھی کہہ رہا ہے اس کو محکم کے ساتھ پرکھ کے دیکھ لو، اگر محکم کی طرف لوٹتی ہے اس کی بات درست کہہ رہا ہے، اگر نہیں لوٹتی اس کی بات تو اسے کہو کہ تیری فہم تجھے ہی مبارک ہو۔ کیوں کنفیوز ہوتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں جوان؟ بعض اوقات تعجب ہوتا ہے مجھے، کیوں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں؟ اخباری تفکر، قرآن سے لوگوں کو دور کیا، کہا کہ حدیث پر عمل کرو، قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ ان گمراہ تفکرات میں سے ایک یہ پرویزی سلسلہ ہے۔ میں اس لیے نہیں متعارف کروا رہا کہ آپ پڑھنا شروع کر دیں ان کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک سلسلہ پاکستان میں ہی غلام احمد پرویز صاحب کے نام سے ایک شخص تھے، کلین شیو، جس طرح آج کل بنائے جا رہے ہیں، ابھی نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، یعنی کافی عرصہ پہلے، آپ کی شاید ولادت سے بھی پہلے، بعضوں کے جوانوں کی شاید 80 کی دہائی میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ کتابیں قرآن کے اوپر بہت لکھی انہوں نے، اور صرف قرآن کے معتقد ہیں، قرآن کے علاوہ کسی چیز کے معتقد نہیں ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، سیرت کو نہیں مانتے، کسی اور چیز کو تسلیم نہیں کرتے، اور سارا دین انہوں نے قرآن سے سمجھنا ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے انہوں نے جو روش اختیار کی وہ لغت کی روش تھی، لغت کی مدد سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی، ڈکشنری کی مدد سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی۔ عزیزان، ایسے ہی ہوتا ہے، قرآن مکتب پیش کر رہا ہے، خدا دین پیش کر رہا ہے، لغت میں کلچر پیش ہو رہا ہے،
آپ کس طرح کلچر کے ترجمان الفاظ سے مکتب کی ترجمانی کر سکتے ہو کہ جب تک ان اصطلاحوں کو لغت سے اٹھا کر مکتب کے لیے نہ استعمال کیا جائے اور جب تک مکتبی معنی سے آشنائی نہ ہو جائے، فقط لغوی معنی کی مدد سے مکتب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ ان کی گمراہی کی بڑی وجہ تھی، بہت بڑی وجہ۔ ہر چیز کو لغت میں جا کر تلاش کرنے کی کوشش کی، مکتبی معنی ذہن میں نہیں تھا۔ ہمیں مکتب کو سمجھنا، قرآن کی پہلے مکتبی تفسیر کی ضرورت ہے، دین کی مکتبی تفسیر کی ضرورت ہے۔ مکتبی تفسیر سے مراد، جس طرح شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مکتبی مجتہد بہت کم ہیں، امام راحل، شہید مطہری، شہید صدر، اور پھر ان کے کچھ شاگرد جو ابھی موجود ہیں چاند انگشت شمار، یہ مکتب کے طور پر دین کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ مکتب سے مراد یعنی ایک مکمل آئیڈیالوجی، ایک منشور، ایک آئین، ایسا دین کی تفسیر یا ایسے دین کی تعلیمات جن کے اندر تمام سسٹم، تمام موضوعات، تمام متعلقہ تعلیمات موجود ہوں اور وہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ایک نظم کے ساتھ ہوں۔ جس طرح یہ بلڈنگ ہے ایک نظم کے ساتھ ہے، یہی میٹیریل اگر ریت کا ڈھیر لگا ہوتا، اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوتا، کہ سیمنٹ کی بوریاں پڑی ہوتی، کہیں سریا پڑا ہوتا، یہ میٹیریل وہی ہے جو ابھی ہمارے سر کے اوپر ہے، وہی میٹیریل ابھی اس شکل میں آ گیا۔ اگر وہ میٹیریل اس وقت ہو تو ڈھیر ہے، خام مال ہے، لیکن اسی کو اگر ایک نقشے کے تحت ایک انجینئر، ایک معمار ترتیب کے ساتھ چنتا جائے اور ہر چیز کو اپنے مناسب موقع پر رکھتا جائے، ایک خوبصورت عمارت بن جاتی ہے۔ دین شناس انسان اسی معمار کو کہتے ہیں کہ جو دین کی ان ساری تعلیمات کو آئے اور ہر چیز کو اپنے مناسب مقام پہ رکھ کر ایک خوبصورت دینی آئیڈیالوجی کی عمارت تعمیر کرے، جس عمارت کو دیکھتے ہی مسلمان یہ سمجھ جائے اس حسین عمارت کے اندر میری زندگی بڑی حسین گزر سکتی ہے۔ لیکن اب ڈھیروں میں آپ کسی کو کہیں گے یہ اتنا میٹیریل ادھر پڑا ہوا ہے، ریت ہے، بجری ہے، ادھر سریا ہے، سیمنٹ ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے، یہاں پر زندگی بسر کرو۔ کیوں؟ کہ یہ گھر بھی تو انہی چیزوں کا نام ہے، یہ بھی تو ریت اور سریا اور سیمنٹ اور بجری ہے۔ تو آپ نے اگر سیمنٹ اور بجری میں ہی رہنا ہے تو یہ بھی ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ بھائی آپ ٹھیک کہتے ہو، یہ میٹیریل وہی میٹیریل ہے جو وہاں پڑا تھا، وہی یہاں پر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کے اندر ترتیب ہے، اس میں ترتیب نہیں ہے، اس کے اندر نظم ہے، اس کے اندر نظم نہیں ہے۔ وہاں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، یہاں کوئی چیز اپنی جگہ نہیں ہے۔ ان کے اندر ایک ترتیب ہے، تمام شعبے ایک دوسرے سے منسلک ہے، سب نے مل کر ایک حسین عمارت بنائی ہے۔ وہاں ہر چیز اپنا الگ اظہار وجود کر رہی ہے، وہاں ہر اینٹ اپنا الگ اظہار وجود کر رہی ہے۔ جب ہر اینٹ اپنا الگ اظہار وجود کر رہی ہو، وہ اینٹ رہنے کے قابل، وہ مارنے کے قابل ہوتے ہیں، اس سے کسی کا سر پھوڑ سکتے ہو۔ ابھی ہم یہی کام کر رہے ہیں، دینی عقائد کی اینٹ سے اس پہ مارا، ادھر سے پتھر مارا، ادھر جیسے مومنین کے نعرے ہیں، گرنیٹ نعرہ، ایٹم بم نعرہ، میزائل نعرہ اور کلیشنکوف نعرہ، اور یہ لگاتے ہیں نا کبھی جذبات میں آ کر مومنین، جتنے اسلحہ بنا ہوا ہے ویپن خطرناک، وہ سارے ان کے نعرے بنا دیے۔ اب یہی دین کے عقائد بھی ہیں، انہیں کاموں کے لیے اینٹوں کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر پھینکنے کے لیے۔ وہ فرقہ اپنی اینٹیں ادھر پھینک رہا ہے، یہ فرقہ اپنی اینٹیں ادھر پھینک رہا ہے۔ او بھائی یہ اینٹیں بنا کر ہم پہ نہ پھینک، اس اینٹوں کی خوبصورت عمارت آئیڈیالوجی بنا کر اس کے تحت زندگی بسر کر، اس کے تحت زندگی بسر کر۔ اس طرح کی ترتیب دینا دین کو، یہی مکتب بنانا، اور ہر نسل کے لیے مکتب ضروری ہے، آئیڈیالوجی ضروری ہے۔ جب مکتب میں آ جائیں گے دین کا، آپ دیکھیں روح ہی بدل جائے گی، معنی ہی بدل جائے گا۔ ابھی ہمارے پاس ہے دین، قرآن ہے، لیکن جب وہ قرآن کی مکتبی معنی نہیں کرتے، غیر مکتبی معنی کرتے ہیں، وہ صرف ثواب کے کام آتا ہے۔ آپ امامت کس کام آ رہی ہے ہمارے آج؟ مجلس کرو امامت کے موضوع پر، ثواب حاصل کرو، ثواب دارین کے لیے ہے۔ ہم نے اسی لیے امامت کو استعمال کیا، یا زیادہ سے زیادہ جو منکر امامت ہے اس کو متام کرنے کے لیے۔ تم مکتب امامت کے قائل نہیں۔ کیا بنایا آپ نے؟ نبوت سے کیا حاصل کیا؟ رسالت سے کیا حاصل کیا؟
قرآن سے کیا حاصل کیا، اس سے کیا بنایا آپ نے؟ یہ مطالبہ ہوتا ہے ہر نسل کا. میں بارہا شاید سال گزشتہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر گیا ہوں کہ ہمارے لیے ایک شعور و بصیرت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے مطالبات معلوم ہونے چاہیے کیا ہے، کس سے کیا مطالبہ کرنا ہے. ہم مطالبات بھولے ہوئے ہیں، اپنے بالکل بھولے ہوئے ہیں. ہمیں علماء سے کیا مطالبہ کرنا ہے، ہمیں اس مجلس سے کیا مطالبہ کرنا ہے، ہمیں اس منبر سے کیا مطالبہ کرنا ہے. ایک باغی کہہ لیں، باغی نظریاتی ایک شخص، مسیحی ہے البتہ، انہوں نے یہ جملہ کہا، جملہ تو باغیانہ ہے لیکن بات اس کے اندر درست ہے. انہوں نے کہا کہ قدیم علماء نے، مسیحی علماء نے، وہ مسیحیوں کے بارے میں کہا انہوں نے کہ مسیحی قدیم علماء نے، پادری اور پاپ اور اسکوپس نے، انہوں نے انسانوں کو کہا کہ خدا کے مطالبے پورے کرو، تم خدا کے مطالبے، اللہ تم سے کچھ مطالبات رکھتا ہے اور تمہارا کام اللہ کے مطالبے پورے کرنا ہے. اس نے کہا کہ میں نے آ کر ڈائلاگ بدل دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان خدا کے مطالبے پورے کرے، میں نے انسان کو کہا ہے کہ تم خدا سے مطالبے کرو. یہ خدا سے انسان کا کیا مطالبہ ہے؟ عرض کیا کہ وہ غلط مطلب کے لیے یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا، باغیانہ افکار کے لیے، گمراہی کے لیے. لیکن بات طے میں جا کر دیکھیں درست بات ہے. عزیز من، درست ہے. اللہ نے ہمارے لیے وظائف مقرر کیے، دین نے ہمارے لیے تکالیف و وظائف مقرر کیے، لیکن ہم بھی ایک دن دین سے پوچھیں، دین سے مطالبہ کیا ہے ہمارا، دین سے تقاضا کیا، دین سے چاہتے کیا ہے، ہم ان مجالس سے چاہتے کیا ہے، نظام امامت سے مطالبہ کیا ہے. آخری مطالبہ ہمارا جو امامت سے ہے وہ یہی ہے کہ یہ زندگی جو ہم جہاں بھی گزاریں اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. ہم نے گویا دوسرے لفظوں میں واضح رباعیوں کی مدد سے، شعروں کی مدد سے اور اپنے عقیدتوں کی مدد سے ائمہ کو یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ نے ویسے بہت دکھ جھیلے ہیں، لوگوں سے پالا پڑا ہے، ہماری بابت آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہماری طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آزاد چھوڑ دیں، ہم جہاں بھی زندگی جیسی ویسی بسر کریں. جب ہم زندگی بسر کر کے مریں، پل کے اس طرف آپ، وہاں پر آپ موجود ہونا، ادھر ادھر ہم خود دیکھ لیں گے. آپ پل کے اس طرف کھڑے رہنا، چونکہ ہم جو زندگیاں گزاریں گے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہوگی، پھنس جائیں گے، تو آپ وہاں پر کھڑے رہنا. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ میں جاتا ہوں کسی کا موٹر سائیکل چرانے کے لیے اور آپ کو کہتا ہوں عدالت میں ذرا تھانے میں پہنچ جانا، چونکہ میں تو یہ کام کر رہا ہوں، پکڑا بھی جاؤں گا تو تھانے سے کوئی چھڑانے والا تو ہو. عزیز من، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کو مجرم چھڑانے کے لیے نہیں پیدا کیا، جرم چھڑانے کے لیے پیدا کیا. اس زندگی کے لیے پیدا کیا، موت سے پہلے کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ جب مرو کسی کھٹکے کے بغیر مرو، کسی پریشانی کے بغیر مرو، آسودہ مرو، بلکہ مرنے سے ڈرو مت، خواہش و آرزو کرو، لقاء پروردگار کی آرزو کرو. امام کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے پیروکار کو اس قابل بنا دے کہ وہ شہادت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہو، وہ لقاء پروردگار کو زندہ رہنے پر ترجیح دیتا ہو. یہ امامت کا ہنر ہے، گر ہے امامت کا. لیکن مکتبی امامت، غیر مکتبی امامت میں کوئی جو موجودہ صورتحال ہے، ہم نے کیا تقاضے کیے؟ ان مجالس سے، اس عزاداری سے کیا مطالبہ ہونا چاہیے ہمارا؟ ان مساجد سے کیا مطالبہ ہونا چاہیے ہمارا؟ اس عبادت سے کیا مطالبہ ہونا چاہیے ہمارا؟ ہمیں کیا چاہیے عبادتوں سے؟ ہمیں کیا چاہیے دین سے؟ وہ مکتبی دین جواب دیتا ہے، تقاضے پورے کرتا ہے، ساری ڈیمانڈ پوری کرتا ہے مکتبی دین. لیکن غیر مکتبی دین جو ابھی موجود ہے، کشکولی، اس کو رسوماتی دین بھی نام دے سکتے ہیں، کشکولی دین بھی نام دے سکتے ہیں. کشکول وہ درویش کا جو پیالہ ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. ابھی دیکھتے ہیں نا، یہ بعض لوگوں کی ڈائری دیکھیں، اس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، اس میں مجلس بھی لکھی ہوتی ہے، نوحہ بھی لکھا ہوتا ہے، قصیدہ بھی لکھا ہوتا ہے، ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، کوئی اور کاروباری بات بھی لکھی ہوتی ہے. اس کے اندر ڈائری میں ہر چیز لکھی ہوتی ہے، کسی خاص ٹاپک پر ہر صفحے پہ نئی بات ہے. کسی جگہ
کوئی اچھی بات لکھی ہوئی ہے، کسی جگہ ناگوار بات لکھی ہوئی ہے، کسی جگہ غم کی بات لکھی ہوئی ہے، کسی جگہ خوشی کی بات لکھی ہوئی ہے، کسی جگہ دنیا کی بات لکھی ہوئی ہے، کسی جگہ آخرت کی بات لکھی ہوئی ہے، کسی جگہ کوئی اور کچھ لکھا ہوا ہے، قرض کا تذکرہ ہے. یہ کشکول ہے، ہر صفحے پہ نئی بات، ہر آن نئی بات. اگر دین کی تعلیمات کو نظم نہ ملے منتشر ہو جاتا ہے، کشکولی ہو جاتا ہے، رسوماتی ہو جاتا ہے، قابل عمل نہیں رہتا، فقط قابل ذکر ہوتا ہے. اگر دین آئیڈیالوجی نہ بنے، مکتب نہ بنے، قابل عمل نہیں ہوتا، فقط تذکرہ ہوتا ہے، فقط پڑھو اور پڑھاؤ. ایک نسل پڑھے ماہر ہو کر پھر اگلی نسل کو پڑھائے. نہ پہلی نسل عمل کر سکتی ہے، نہ بعد والی نسل عمل کر سکتی ہے، صرف پڑھنے اور پڑھانے کے قابل ہیں. یہ عالم بنے، وہ عالم بن کر پھر اس کو عالم بنائے، یہ عالم بنے پھر اگلے کو عالم بنا، نسل اندر نسل عالم بنتے جائیں. کیوں کہ اس مرحلے سے باہر نکل کر نفاذ کی حد تک نہیں آ سکتا. نفاذ کے لیے اس کو مکتبی جامہ پہننا ضروری ہے. البتہ سوال یہاں ذہن میں آئیں گے کہ قرآن میں ہی خدا اس کو مکتب بنا کے پیش کر دیتا. نہ، قرآن میں مکتب نہیں بنایا جا سکتا. قرآن تو قیامت تک تمام نسلوں کے لیے ہے. اگر قرآن مکتبی ترتیب ہوتی اس کی تو صرف ایک نسل کے لیے قابل عمل ہوتا، دوسروں کے لیے قابل عمل نہیں ہے. ہر نسل کے انجینئر نے، ہر نسل کے معمار نے اپنی ضرورت اور اپنے آلات کے تقاضوں کے مطابق قرآن سے مکتب استفادہ کرنا ہے. جس طرح خداوند تعالیٰ نے جو آج پیٹرول پمپوں میں پیٹرولیم ہے، خدا نے اس طرح پیدا نہیں کیا، مٹی کے نیچے، زمین کے نیچے مٹی میں ملا کے پیدا کیا ہے. کیونکہ اگر یہ شکل خدا زمین کے اندر رکھ دیتا تو پھر اس سے کوئی اور چیز نہیں بن سکتی تھی، صرف گاڑیوں میں چلا سکتے تھے آپ. لیکن جب خدا نے اس پیٹرولیم کو معدنی شکل میں پیدا کر دیا تاکہ ہر نسل اپنی ضرورت کے مطابق آ کر استفادہ کر سکے، ہر نسل استفادہ کر سکے. اس لیے قرآن کی ترتیب غیر مکتبی ترتیب ہے، مکتب کی شکل میں تدوین نہیں ہوا. یہ انبیاء پہ، ائمہ پہ اور علماء پہ چھوڑ دیا گیا کہ آپ نے اپنے زمانے کے مطابق اس کو مکتب بنا کر پیش کرنا ہے. تو امام صادق علیہ السلام کی زیادہ عمر لوگوں کو قرآن حفظ کرانے میں نہیں لگی، بلکہ قرآن کی مادن کو مکتب بنانے میں صرف ہوئی ہے کہ مکتب بنائیں تاکہ قابل عمل بن جائے. جب مکتب بنے گا اس کے معانی بھی مکتبی ہو جائیں گے، اس کی تفسیر بھی مکتبی ہو جائے گی. پھر مکتب کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے. یہ مکتب کس لیے آیا ہے؟ یہ مکتب فقط تذکروں کے لیے آیا ہے یا اس سے بڑے ہدف کے لیے آیا ہے؟ مزاج مکتب، دین کا مکتب، تشیع کا مزاج یہ کہتا ہے کہ تشیع غلبے کے لیے آیا ہے، تشیع حاکمیت کے لیے آیا ہے. توجہ فرمائیں، تشیع نظریہ امامت لے کر آیا ہے. یعنی یہ مکتب انسانوں کی امامت کرنا چاہتا ہے، قیادت کرنا چاہتا ہے، پیشوائی کرنا چاہتا ہے. تشیع پسپائی کے لیے نہیں آیا، پیشوائی کے لیے آیا ہے. پسپا دوسروں نے، کوفیوں نے پسپا کر دیا تشیع کو. تشیع پسپائی کے لیے نہیں آیا تھا. آج پسپائی میں ہے شیعہ، مکتب پیشوائی رکھتا ہے، پیشواؤں کا نظریہ، تنہا مکتب جس کے اندر پیشوائی کا نظریہ پورا موجود، عالمی پیشوائی کا نظریہ، دنیا کی پیشوائی کا نظریہ. اور ہم منتظر بھی ہیں کہ جس پیشوا کو آنا ہے وہ ایک گاؤں کے لیے نہیں آئے گا، وہ ایک قریے کے لیے نہیں آئے گا، وہ پوری زمین کے لیے آئے گا. تو یوں نہیں کہ ایک حجت کو خدا نے پوری زمین کے پیشوا بنایا ہے، یہ 12 کے 12 پوری زمین کے پیشوا تھے. یہ سب پوری زمین کے پیشوا تھے. یوں تو نہیں کہ علی فقط مدینے کے امام تھے، حسین فقط کربلا کے امام تھے، حسن فقط بقیع کے امام تھے. نہ عزیز من، وہ جو حکومت کا مقصد ان کے فرزند 12ویں فرزند کا ہے، یہی علی و حسن و حسین کا بھی تھا، یہی ان کا بھی تھا. نہیں یہ کہ ان کو بنایا گیا کسی اور مکتب کا امام اور ان کو کسی اور مقصد کے لیے. ان کو بھی رسول اللہ کو پوری زمین پر حکومت دین بنانے کے لیے مبعوث کیا گیا. ارسل رسولہ، یہ آیت قرآن ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے رسول کو فقط ایک گاؤں کے لیے نہیں بھیجا، فقط مکہ و مدینہ کے لیے نہیں بھیجا، فقط محلہ بنو ہاشم کے لیے نہیں بھیجا، فقط مسجد نبوی کے لیے نہیں بھیجا. کس لیے بھیجا؟
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس لیے رسول کو بھیجا ہے تاکہ یہ جا کر اس حق کو اور اس ہدایت کے منشور کو تمام ادیان کے اوپر جا کر غلبہ عطا کر دے۔ غلبے کے لیے بھیجا ہے، لیکن یہ غلبہ تدریجی عمل ہے، دفتن تو نہیں ہونا۔ دین غلبے کے لیے آیا۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، توجہ فرمائی، یہ باور ہو جائے عزیزان، دین غلبے کے لیے آیا ہے۔ تشیع پیشوائی کا امامت کا مذہب ہے، پسپائی کا مذہب نہیں ہے۔ تشیع پیچھے چلنے کے لیے نہیں آیا، امامت کا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بر صغیر میں اگر کسی کو تشیع سمجھ میں آیا تو اقبال ہے، اگرچہ اقبال نے جو شاعری کی ہے اس میں اس کو فیس نہیں ملی، کوئی معاوضہ نہیں لیا، اگر معاوضہ ملتا تو اور طرح کی شاعری شروع کر دیتے اقبال، لیکن اقبال نے مکتب امامت کو سمجھا، تشیع کو سمجھا، اور ساری دنیا کو دعوت دی کہ اسلام قیادت و امامت کے لیے بنایا گیا ہے، اسلام قیادت و امامت کے لیے بنا ہے۔ لہذا اقبال نے یہ کہا کہ تم اپنا درس بدلو، اپنا سبق بدلو، اپنی کتابیں بدلو، اپنے تذکرے بدلو، اپنا سلیبس بدلو۔ سبق خراب پڑھا دیا گیا تمہیں غلامی کا سبق پڑھا دیا گیا، تمہیں محکومی کا سبق پڑھا دیا گیا، تمہیں پسپائی کا سبق پڑھا دیا گیا۔ اور جب اماموں کو پسپائی کا سبق پڑھا دیا جائے، جن کو خدا نے امام بنایا تھا، جس طرح آج ہوتا ہے، دین نے ائمہ جماعت کو کیا رینک دیا ہے؟ دین نے دینی عنوان کیا ہے ائمہ جماعت کا؟ ائمہ جماعت جمعہ بتا رہا ہوں نا میں، تو کیا دین نے رینک دیا؟ جی امام، ائمہ جماعت ہے نا، امام جماعت۔ مسجد میں نماز جماعت کا جو آگے کھڑا ہوتا ہے مولانا، اس کا عنوان دین نے کیا رینک اس کا رکھا؟ امام۔ امام پیش نماز کے تو بھی پیش یعنی پیشوا، آگے، امام کا مطلب بھی آگے کھڑا ہو، باقی پیچھے اقتدا کریں۔ دین نے اس کو کہا تم امام ہو، اس مسجد کے اندر نمازیوں کے تم امام ہو، جمعہ پڑھنے والوں کے تم امام ہو، پیشوا ہو۔ لیکن ہم نے بنا کیا دیا؟ مجھے کہا جاتا ہے ادھر آؤ امام بنو، میں کہتا ہوں کہ پیسے کتنے دو گے؟ میں ملازم بن جاتا ہوں۔ جس مسجد کا مجھے امام بنایا، میں اس مسجد کے ملازم بننے کو ترجیح دیتا ہوں۔ جن لوگوں کا مجھے امام بنایا گیا، میں ان لوگوں کا ملازم بننے کو ترجیح دیتا ہوں۔ جب خدا نے کہا تجھے کہ تو دین کا امام، تو مسجد کا امام، تو جمعے کا امام، تو امت کا امام ہے، لیکن یہ انجمن کا غلام بن گیا، یہ ٹرسٹ کا غلام بن گیا۔ اب ایک غلام سے کیا معلوم ہے کہ وہ کیا امامت سکھائے گا؟ امامت کرے گا کیسے؟ ایک ملازم کیسے امامت کرے گا کھڑا ہو کر؟ ملازم امامت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اقبال کا فرمانا تھا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے بیچارے دو رکعت، یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، قومیں کیا ہوتی ہیں، قوموں کی امامت کیا ہوتی ہے، یہ بیچارے دو رکعت کے ملازم اس کو کیا سمجھے کہ امامت کیا ہوتی ہے۔ امامت کسی اور حقیقت کا نام ہے، امامت پیشوائی کا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا سبق تبدیل کرو، سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ یہ کیا پڑھنا شروع کر دیا تو نے؟ تو سبق چینج کر اپنا، شجاعت کا سبق پڑھ، صداقت کا سبق پڑھ، عدالت کا سبق پڑھ۔ کیوں کہ تجھے کرنا کیا ہے؟ تجھے ملازمت نہیں، تجھے امامت کرنی ہے، تجھے امامت کرنی ہے۔ سبق غلط تجھے پڑھایا جا رہا ہے، تجھے غلامی کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، تجھے ملازمت کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ آج ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اپنے ملازمت کے رینک بتا کر، کتنے درجے کے ملازم ہو؟ کہتے 18ویں درجے کا ملازم ہو، معمولی ملازم نہیں، 19ویں درجے کا ملازم ہو، 20ویں درجے میں ہماری ترقی ہو گئی۔
پھر ہم پھول لے کے جاتے ہیں، مبارک ہو آپ کو ملازم اعظم. پہلے کیا تھے؟ ملازم تھے، ابھی ملازم اعظم بن گئے. مبارکباد ہو آپ کو، اے ملازم اعظم تجھ کو مبارک ہو. یہ مشکل تھی. اقبال جو فرماتے ہیں کہ شاہین کو ممولا بنا دیا گیا، شیر کو بکری بنا دیا گیا. میری امت کے جوانوں کو، شیروں کو کیا دین سکھایا گیا، کیا بنا دیا گیا. توجہ فرمائی. قرآن مجید رسول اللہ کو فرما دیا کہ اے رسول متوجہ رہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں؟ غلبہ دینا دین کو. وہ بنیادیں چنو، وہ بنیادیں چنو. آغاز ایسا کرو کہ آخر میں جا کر اس دین کو پوری دنیا میں زمین پہ غلبہ حاصل ہو جائے. اس طرح کا اہتمام کرو. جنگ خندق میں کہتے ہیں جب مسلمان دفاع کر رہے تھے، مدینے کا نہیں ہو رہا تھا، خندق کھودنا پڑی. وہ پتھریلا علاقہ ہے، ابھی لے جاتے ہیں ان پتھروں کی زیارت کے لیے کاروان سالار حاجیوں کو، اور وہاں ثواب دارین حاصل کر کے ہم آ جاتے ہیں. اس علاقے، جنگی علاقے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں. جبکہ جنگ خندق سمجھنے کی ضرورت ہے. جنگ احزاب پتھر کھود رہے، پتھریلا علاقہ ہے، مسلمانوں سے وہ بھوک بھی تھی، افلاس بھی تھا، بلکہ روایات میں کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، اس قدر بھوکے تھے. پتھر نہیں ٹوٹ رہے تھے. رسول اللہ کو مطلع کیا کہ یہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہم سے، خندق نہیں بن رہی. حضرت آئے، آ کے وہ پھوڑا لیا جو بھی کدال تھا جس سے توڑ رہے تھے، تو ایک چوٹ ماری اس کے اوپر، تو چنگاری، پتھر پہ جب لوہا لگتا ہے چنگاری نکلتی ہے. ایک چنگاری نکلی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ فتح ایران کی علامت ہے. ایران سپر پاور تھی اس وقت. پھر ایک اور ضرب ماری اور اس سے ایک اور چنگاری اٹھی، پتھر نہیں ٹوٹا، صرف چنگاری نکلی. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ فتح روم کی علامت ہے. پیچھے کچھ سینئر صحابی تھے، وہ منہ دبا کے ہنسنے لگے کہ پتھر ٹوٹتا نہیں ہے یہاں پر، مدینہ بچانا مشکل پڑا ہوا ہے، یہاں مشکلات ابھی موجودہ حالات کیا ہے، اور دیکھو یہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایران کی فتح ہے اور یہ روم کی فتح ہے. انہیں معلوم نہیں تھا، وہ بھی درست سوچ رہے تھے، رسول اللہ حق فرما رہے تھے، اور وہ جو ہنس رہے تھے درست ہنس رہے تھے. فرق کیا تھا؟ فرق یہی تھا کہ انہوں نے پیشوا دیکھے ہی نہیں تھے، انہوں نے امام دیکھے ہی نہیں تھے. وہ پیشوا جن کی نگاہیں بہت دور ہوتی ہیں. میر کارواں کی صفات اقبال نے کیا بیان کی ہیں؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسوز میں نہیں ہے. میر کارواں کی نگاہ افق پہ لگی ہوئی ہے، جو قدموں پہ دیکھے وہ میر کارواں نہیں ہو سکتا. جو اپنے پیروں کو دیکھتا رہے کہ میں تو یہاں کھڑا ہوا ہوں، ابھی یہاں کھڑے ہوئے ہو، ایسی عمارت بناؤ، ایسا راستہ کھولو. آخر کار دیکھا ایران بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا. بنیاد ایسی چنو، اسی طرف جاؤ تم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. خداوند تبارک و تعالیٰ کا وعدہ. درود پڑھیے، میں آیت پڑھوں آپ کی خدمت میں. سورہ مبارکہ مجادلہ میں آیا نمبر 21 ہے. سورہ مجادلہ آیا 21. اگر رجوع کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں کہ دین کا مزاج، یہ آیات دین کا مزاج بتا رہی ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے، رسول اللہ کو بھیجا، ساتھ رسول اللہ پر آیت اتاری. اے رسول، مجھے آپ کے مصائب کا علم ہے. اللہ کو سب سے بہتر علم ہے. رسول اللہ کی سختیوں کا علم ہے، رسول اللہ کی تنہائی کا علم ہے، رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا علم ہے، سب کا علم ہے، حالات کا علم ہے، محرومیت کا علم ہے، فقر و فاقہ کا علم ہے، قلت عدد کا علم ہے. اللہ کو سب سے بڑھ کر علم ہے کہ ابھی رسول کے پاس کتنی تعداد ہے، یہ عدد جو رسول اللہ کے ساتھ ہے یہ کتنا ہے، اور ان میں سے یہ کس کیفیت میں ہے، کون آج ہے کل نہیں ہوگا، اور کون کل ہے پرسوں
نہیں ہوگا. یہ سب کچھ اللہ کو معلوم تھا. اس کے باوجود خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ پر آیت اتاری تاکہ رسول بھی آگاہ ہو جائیں, وہ پیروان رسول بھی آگاہ ہو جائیں, اپنی ماموریت سمجھ لیں کہ ماموریت ہے کیا ہماری. ماموریت یہ نہیں کہ مکہ چھوڑ کے مدینے میں پرسکون ایک کالونی بنا کر اور یہاں عیش و عشرت سے رہیں. اس لیے نہیں چھوڑوایا مکہ کہ مدینہ ایک پر آرام دہ پرامن کالونی بنا کر یہاں پر آرام سے تسلی سے رہے. نہ, اس لیے مدینہ لائے آپ کو کہ مکہ میں یہ ماموریت انجام نہیں پا رہی تھی, مدینہ کے اندر یہ ماموریت انجام دو. کیا ماموریت ہے تمہاری؟ فرمایا خداوند تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, خدا نے یہ مقرر کر دیا ہے. یہ جملہ کتب اللہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ کے اٹل فیصلے, قضاء الہی, لا یتبدل فیصلے جب خدا سناتا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ کتب اللہ. جس طرح سے کتب علیکم الصیام, روزہ خدا نے کیسے واجب قرار دیا؟ کتب علیکم الصیام, یعنی خدا نے لکھ دیا ہے, مقرر کر دیا, طے کر دیا ہے آپ پر روزہ ماہ مبارک رمضان میں. وہ ادھر سے لوگوں نے بھی جواب دیا کہ ہم نے بھی طے کر لیا ہے. آپ نے طے کر لیا ہے, ہم نے بھی طے کر لیا ہے کہ کوئی روزہ نہیں رکھیں. کتب علیکم الصیام, آپ کے اوپر روزہ مقرر کر کے طے کر دیا, یعنی لکھ دیا گیا. دیکھیں یہ محاورے کی زبان ہے. ابھی ہم زبانی بات چیت کریں نا تو اس میں رد و بدل کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن جو چیز تحریر میں آ جائے, لکھ لی جائے, اسٹامپ لکھ لیا جائے, اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں ہوتی. ایک میثاق عہد ہو جاتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے خصوصی جگہوں پر فرمایا کتبہ کے ساتھ کہ یہ تو میں نے طے کر دیا, یہ تو میں نے لکھ دیا ہے. یہ انمٹ تحریر ہے اللہ کی, قیامت تک اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا, یہ ہو کے رہے گا. لیکن فرق یہ دیکھنا یہ کہ کون آگے بڑھ کے اللہ کے اس فیصلے کو عملی کون کرتا ہے. اس لیے خدا و تعالیٰ کا فرمان ہے کتب اللہ, اللہ نے لکھ دیا, طے کر دیا. اے رسول اللہ نے طے کر دیا, آپ بھی سن لو اور ان کو بھی اعلان کر دو. کیا طے کر دیا؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی, کہ میں اور میرے رسول غالب آ جائیں گے. یہ طے کر دیا خدا نے. لأغلبن, یہ جملہ بھی عربی زبان میں اس ترکیب کے ساتھ لأغلبن. اب وہ ہمیشہ والی بات کے زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانا, سب کی زبانیں آتی ہیں, یار کی زبان نہیں آتی. سب کی زبانیں آتی ہیں نا. ابھی امام بلاتے ہیں الاجل الاجل, پھر ایک ترجمان ساتھ لے جانا پڑے گا. ہمارے امام آئے ہیں لیکن ہمیں ان کی زبان نہیں آتی. امام زمانہ کے پاس ترجمان ہی لے کے جائیں گے نا ہم, وہ تو عربی بولیں گے. یہ جو بعضوں نے, چونکہ امام وہی زبان بولیں گے نا جو آبا بولتے رہے, اجداد بولتے رہے. عالمی زبان عربی بنائیں گے, عربی عالمی زبان ہوگی. عربی دین کی زبان عربی ہے, مکتب کی زبان عربی ہے. آج آپ دیکھیں عالمی زبان انگلش ہے, کوئی بات بھی کرنا چاہے پہلے اس کو انگلش میں تبدیل کرتا ہے, پھر وہ عالمی زبان ہوتی ہے. کیا ہم یہ کریں گے کہ امام جب آئیں گے تو ہم دوسری زبانوں میں ترجمے کر کے ان کو پہنچائیں گے؟ ہم بھی مترجم لے جائیں گے, جی ہم ہیں تو آپ کے پیروکار, لیکن آپ کی زبان ہمیں نہیں آتی. اسی سے اندازہ ہو جائے کہ کتنے شدت سے منتظر ہیں آپ ہمارے, کہ ہماری بولی بھی نہیں سیکھی. کتنا انتظار ہے آپ کو ہمارا, زبان تک نہیں سیکھی. ہر ایک کی زبان سیکھ لی آپ نے, پیسے دے کے سیکھ لی, یہ مفت میں نہیں سیکھی. لأغلبن عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں لام تاکید کے لیے, اور نون جو اس کے آخر میں ہے اصل لفظ ہے ہم غالب آئیں گے, میں غالب ہوں. لأغلبن یعنی ہم غالب آئیں گے, کریں گے, غالب کریں گے ہم. اب وہ ساری عربی ترکیب یہاں نہ بیان ہو جائے. اصل لفظ لأغلبن نہیں ہے, اغلب ہے, لیکن لام پہلے چڑھا دیا, آخر میں نون لگا دیا.
اس نون کا نام ہے نون تاکید، نون تاکید، لام کا نام بھی ہے لام تاکید۔ جب بھی عربی زبان میں کوئی بات بہت اہتمام کے ساتھ، بڑی تاکیدات کے ساتھ کی جائے کہ یہ حتمن ہوگی، اور ذات وہ بھی ذات خدا کی طرف سے، اس کو اس فارمیٹ میں بیان کیا جاتا ہے تاکیدات کے الفاظ کے ساتھ۔ لَأَغْلَبَنَّ، تاکید، تاکید در تاکید، یعنی یقین جان لو، مان لو، باور کر لو کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں غالب آؤں گا، اغلبو، میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ غلبہ خدا، غلبہ خدا تو ہے اس وقت بھی، خدا کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ خصوصی غلبہ ہے، یہ وہ غلبہ ہے، یعنی میرا دین غالب آئے گا، میرا آئین غالب آئے گا، میرا بنایا ہوا منشور غالب آئے گا، اور میرے رسول کے ذریعے سے غالب آئے گا۔ اور رسول بھی جو کام کریں گے غلبہ دینے کے لیے، رسول نے امتوں کے ذریعے سے سارا کام کرنا ہے، یہ امتوں کو معلوم ہو۔ رسول امتوں کا کام کرنے نہیں آتے، ہیرو نہیں ہے رسول۔ ابھی ہم نے یہ نئے ماڈل سیکھ لیے ہیں فلموں سے، کہانیوں سے، کہ دوسروں کے کام ایک مافوق فطرت، مافوق طبیعت، ایک مخلوق آتی ہے، ناگہان ظاہر ہوتی ہے، اور جو مشکل میں پھنسا ہوا ہو اس کی مشکل حل کر کے چلی جاتی ہے۔ یہ تصورات ہمارے کہانیوں میں، کارٹونوں میں، فلموں میں، ٹی وی میں، میڈیا میں بن چکے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری فلمیں بنائی گئی ہیں، سپر مین کی فلم اور اسپائڈر مین کی فلم، اور کیا، اور جو نام فلموں کے تھے وہ ہم نے ادھر مذہب میں منتقل کر دیے۔ وہ ایک بزرگوار نے کتاب کا ترجمہ کیا، کتاب کا نام تھا مغز متفکر جہان تشیع، یعنی دنیای تشیع کا مغز متفکر، تھنک ٹینک، کتاب کا نام یہ تھا، تشیع کا تھنک ٹینک۔ اس کا انگلش میں ترجمہ کیا گیا، نام کیا رکھا گیا؟ سپرمین، سپرمین ان اسلام۔ اب سپرمین پہلے امریکہ میں تھا، سپرمین پہلے ہالی ووڈ میں تھا، اب سپرمین اسلام میں آ گیا ہے۔ سپرمین ان اسلام۔ سپرمین کیا کرتا ہے؟ سپرمین یہ کرتا ہے کہ جتنے لوگ مشکل میں ہیں وہ اپنی ماورا طاقت کے ذریعے سے آ کر سب کے کام، جہاں گاڑی رکی ہوئی ہے سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس کو گاڑی سٹارٹ کر کے لے جاتا ہے، جہاں پر کوئی سیلاب میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکال کے لے چلا جاتا ہے، اور کسی کو کھانا نہیں ملا، کوئی برف میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکال دیتا ہے، کوئی اور جس کا الجھن ہو سپرمین آتا ہے اس کا کام کر کے چلا جاتا ہے، اور طاقت بھی بے پناہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ اب کتاب کا نام، کتاب کے مؤلف نے، کہ البتہ معلوم نہیں کس نے لکھی ہے، وہ کتاب مجہول ہے، اس کے مصنف کا علم نہیں ہے، اس کتاب کا نام ایک خوبصورت نام ہے جس نے بھی لکھی ہے، یعنی تشیع کا تھنک ٹینک، امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضرت امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے یہ کتاب۔ لیکن اس کو عنوان دیا اس بزرگوار نے سپرمین ان اسلام۔ امام کو کہا یہ سپرمین ہے۔ مجھے اسی وقت ڈر لگ گیا کہ ابھی اسپائڈر مین ان اسلام بھی آ جائے گی مثلا، جتنے مین ادھر ہالی ووڈ کی فلموں میں ہیں وہ سارے اسلام میں لانا ضروری ہے، ورنہ اسلام کامل نہیں ہوگا۔ عزیز من، امام ہے، امام، سپرمین نہیں ہے۔ سپرمین میں اور امام میں کیا فرق ہے؟ سپرمین میں اور رسول میں کیا فرق ہے؟ سپرمین دوسروں کے کام کرتا ہے، امتوں کے کام کرتا ہے، لیکن امام امتوں سے کام کرواتا ہے، امتوں کو راہ دکھاتا ہے، امتوں کے کام امتوں سے کرواتا ہے۔ امامت کے کام خود کرتا ہے، امتوں کے کام امت سے کرتا ہے۔ رسول نے جو اہداف رکھے ہیں، جو مقاصد ائمہ کے ہیں، وہ امتوں کے ہاتھوں پورے ہونے ہیں۔ مقصد الہی امام لے کر آتا ہے، پیشوا، لیکن امتوں کے ذریعے سے ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے، یہ قانون ہے اللہ کا۔ لہذا یہ خدا کا یہ فیصلہ، لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، ہم غلبہ ہمارا ہونا ہے، یہ غلبہ مقصد ہے رسالت و امامت کا، لیکن یہ غلبہ امتوں کے ذریعے سے حاصل ہوگا، ورنہ جبرن اگر ہوتا، خداوند تبارک و تعالیٰ نظام تکوین کی طرح ایک حکم سے ساری کائنات کو مسلمان کر دیتا، ساری کائنات کو شیعہ کر دیتا، ساری کائنات کے اوپر نظام امامت و نظام ولایت نافذ ہو جاتا، لیکن ایسے کرنا نہیں ہے، امتوں کے ذریعے سے یہ غلبہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے۔
عزیزان اگر جبر سے ہی کچھ کرنا ہوتا، یہ غلبہ جبر سے ہی حاصل ہونا ہوتا تو کربلا کی قربانیوں کی ضرورت نہیں تھی۔ معجزوں سے کچھ نہیں کرنا، معجزے صرف حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہیں، اہداف حاصل کرنے کے لیے معجزے نہیں، مقاصد کے لیے معجزے نہیں ہیں۔ ورنہ سید الشہداء علیہ السلام کی شخصیت، کیا ایک معجزے سے پانی خیمے کے اندر چشمہ نہیں نکل سکتا تھا؟ کیا معجزے کے ذریعے سے عمر سعد کا لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا معجزے کے ذریعے سے یزید ہلاک نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا معجزے کے ذریعے سے شجرہ خبیثہ بنو امیہ یہ خشک نہیں ہو سکتا تھا؟ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ سب کچھ امام کی قیادت و امامت میں امتوں کے ہاتھوں سے ہونا ہے۔ خدا نے یزیدوں کو نابود کرنا ہے، فرعونوں اور طاغوتوں کو نابود کرنا ہے، لیکن مومنوں کے ہاتھوں سے۔ قانون خدا یہ ہے، مومنوں کے ہاتھوں سے، ائمہ کی سربراہی میں اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ معجزات سے نہیں ہونا سب کچھ۔ سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا یہ قانون خدا بتانے کے لیے کہ جتنے خدا نے فیصلے کیے ہیں ان کا اجرا اس نظام نے کرنا ہے، امامت و امت نے کرنا ہے، اور اگر امت میدان میں نہ ہو تو امام نے تنہا کرنا ہے۔ کتنی مختصر جماعت لے کر سید الشہداء آ گئے یہ بتانے کے لیے، یہ حجت اتمام کرنے کے لیے کہ مجھ سے بھی تھوڑے کبھی ہو۔ اب ہم کہتے ہیں نا ہم تو تھوڑے ہیں، ہم تو تھوڑے، پاکستان میں تھوڑے ہیں، کتنے ہیں؟ کہتے ہیں 3-4 کروڑ ہیں لیکن تھوڑے ہیں۔ سید الشہداء 3-4 کروڑ لے کر نہیں گئے، 72 لے کر گئے، 72 لے کر گئے، یہ بتانے کے لیے کہ مجھ جتنے تھوڑے افراد آپ کے پاس نہیں ہوں گے، سب سے تھوڑے افراد میرے پاس ہیں، سب سے کم افراد میرے پاس ہیں۔ یہ قلت، اسی قلت کو لے کر سید الشہداء کربلا میں گئے، اور وہ قلت بھی یوں نہیں کہ سارے جوان، سارے جنگجو، سارے شمشیر زن، سارے گھوڑ سوار، انگوش شمار جنگجو تھے اس کے اندر، باقی ایسے تھے کوئی عمر کے ایسے حصے میں تھے بڑھاپے میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، اور کچھ طفولیت کے اس عہد میں تھے کہ ابھی تو ان کی عمر اصلاً سرے سے جولوں کے اندر بیٹھنے کی تھی۔ اس قلیل تعداد کو اور پھر چند خواتین، اس تعداد کو لے کر سید الشہداء نے غلبہ دین کے لیے قدم اٹھایا، جہاں پر کسی کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ سید الشہداء گئے۔ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں عزیزان کہ غلبے کے کتنے پہلو ہیں اور کربلا نے کس چیز کو غلبہ عطا کیا۔ سید الشہداء نے وہاں پر ثابت کر دیا کہ غالب میں ہوں، تم مغلوب ہو، غلبہ حسین کا ہے، فتح حسین کی ہے، کامیابی حسین کی ہے۔ کہ جب کوئی آپ کی عزت آپ سے لینا چاہے اور ذلیل کرنا چاہے اور آپ شہید ہو جائیں لیکن ذلت گوارا نہ کریں تو مارنے والا مغلوب ہوتا ہے، مرنے والا غالب ہوتا ہے۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید نے یہ خط لکھ کے کہا تھا مجھے یا حسین کی بیعت چاہیے یا حسین کا سر چاہیے۔ یہ نہیں کہا یا حسین کا سر بھیجو ورنہ بیعت بھیجو، یہ نہیں کہا، کہا بیعت بھیجو، اگر بیعت نہیں کرتے تو سر بھیجو۔ اصل اس کو تسلیم چاہیے تھا کہ حسین میرے سامنے تسلیم ہو جائے، لیکن حسین تسلیم نہیں ہوئے۔ وہ سر حسین نے کٹا دیا لیکن جھکایا نہیں۔ یہ غلبہ تھا حسین کا، مکتب حسین کا غلبہ تھا عزیزان، فکر حسین کا غلبہ تھا۔ لیکن اس غلبے کے لیے سید الشہداء نے بہت قربانیاں دی، بہت قربانیاں دی۔ وہ چیزیں شاید جو دوسروں کی نگاہوں میں نہیں آتی، سید الشہداء نے انہیں اٹھا کر راہ خدا میں پیش کیا، راہ خدا میں جا کر تقدیم کر دیا۔ وہ بیویوں کے پردے، وہ بیویوں کی چادریں،
جنہوں نے مکتب حسین کو غلبہ عطا کر دیا، وہ سربرہنہ بیویاں جو بازاروں میں لے جائی گئیں، انہوں نے دین کو غلبہ عطا کر دیا، انہوں نے مغلوبیت سے نکالا۔ جب قافلہ اسیروں کا تیار کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ بیویوں کو روانہ کرنے کے لیے محملوں پہ بٹھایا جائے، محمل کیا تھے؟ بغیر پالان کے شتر اونٹ، جن کے اوپر ایک ایک اونٹ پر کئی بیویوں اور بچوں کو بٹھایا جاتا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جس محمل پہ، جس شتر پہ جناب سیدہ ثانیہ زہرا کو بٹھایا گیا، بی بی کی گود میں، شتر میں جہاں بی بی تشریف فرما تھی، آغوش میں یتیمہ حسین بیٹھی ہوئی تھی۔ جب قافلہ چلایا گیا، اب عجیب منظر تھا۔ بی بی نے بندے ہاتھوں سے یتیمہ حسین کو سنبھالا کہ کہیں بچی گر نہ جائے۔ بغیر پالان کے شتر پہ بیٹھنا ہمارا تجربہ نہیں ہے، ہمارا تجربہ نہیں ہے۔ ایک تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں کہ جب جناب ابو ذر کو شام سے مدینہ طلب کیا گیا، امیر شام نے ابو ذر کو ایک مست اونٹ پر بٹھا کر پاؤں اونٹ کے نیچے باندھ دیے اور 2 تیز گھوڑ سوار گھوڑے ساتھ لگائے، جنہوں نے دمشق سے لے کر مدینے تک اونٹ کو دوڑایا۔ اور جب یہ صحابی رسول مدینے میں اونٹ سے اتارا گیا تو ان کی ٹانگوں اور رانوں کا گوشت گل چکا تھا۔ یہ صحابی رسول اٹھنے کے قابل نہیں تھا، اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ میں کہوں گا اے ابو ذر، درود ہو آپ پر۔ آپ کو بخوبی ابو ذر، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ علی کی بیٹی کس طرح کربلا سے بیٹھ کے شام تک گئی۔ صرف یہ درد ابو ذر سمجھ سکتے ہیں، یہ درد فقط ابو ذر سمجھ سکتے ہیں۔ وہ صحابی رسول سمجھ سکتا ہے کہ اہل بیت پر کیا گزری ہوگی، بنت علی پر کیا گزری ہوگی۔ ایک طرف بی بی کا یہ حال، دوسری طرف آغوش میں یتیمہ حسین، اور سامنے سر نو کے نیزہ پہ بھیا کا سر جا رہا ہے، اور بچی بار بار بابا کا سر دیکھ کر تڑپتی ہے، بابا بابا کہتی ہے، بابا کی طرف لپکتی ہے۔ بی بی بار بار سکینہ کو سمجھاتی ہے، پھر بار بار، اور پھر اس کے بعد جب بی بی کو بہت دیکھا کہ سکینہ تڑپ رہی ہے بابا کے لیے، اس وقت سر حسین کو خطاب کیا، اور خطاب کر کے کیا کہا؟ یہ درد بھرے جملے زینب نے کربلا میں نہیں گئے، لیکن اس وقت جناب زینب کے منہ سے نکلے، کہنے لگے اے حسین بتا میں کس کس کو بچاؤں، میں اس شتر میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو بچاؤں، میں تیری یتیمہ کو بچاؤں، میں تیرا دین بچاؤں، میں تیرا مقصد بچاؤں، میں تیرا کاروبار بچاؤں، میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بچاؤں۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد پر شر و بلیہ سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ جو ملتمس سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو روا فرما۔
پروردگارہ تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو رہائی و نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم بحرین کو رہائی عطا فرما، آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، ناامنی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام و پیروان امیر المومنین علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، کوئٹہ میں، کراچی میں اور پراچنار و دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ دشمنان آزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہے، انہیں نیست و نابود فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصال میں سے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، مومن و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔